کسی شخصیت کا صحابی ہونا یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ یہ شرف جس کے نصیب میں ہو اسی کے مقدر میں، باقی یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی محنت کرے، کوشش کرے، اجتہاد کرے، عبادات کرے، ذکر و اذکار کرے اور اس سے اللہ اس کو صحابی بنا دے یا نبی بنا دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہے، جیسا کہ امام احمد نے المسند کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور سب سے بہترین دل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور انہیں اپنی نبوت کے لیے سلیکٹ فرما لیا، منتخب کر لیا، اور پھر سارے لوگوں کے دلوں کی طرف جھانکا اور بندوں میں سب سے بہترین دل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پائے اور انہیں اپنے نبی کا وزیر و مشیر بنا دیا، نبی کا ساتھ عطا فرما دیا۔ تو شرف صحابیت یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو آج کے خطبہ میں ہم تذکرہ کریں گے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیونکہ یہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ اسی ذو الحج کے مہینے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ احد السابقین والاولین ہیں، یعنی جو سابقون الاولون ہیں، جو پہلے سبقت لے جانے والے لوگ، ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا کردار، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ایام اور ان کی فتوحات اور ان کی عفت، عصمت اور دیگر چیزیں، یہ بہت طویل مضمون ہے جس پر اہل علم نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ہم صرف اختصاراً ان کے مناقب آپ کے سامنے رکھ کے ایک ذہن اور ایک دعوت فکر یہ دوں گا اللہ کی توفیق سے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مظلوم شہید بھی ہیں اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں اللہ کے ہاں، اور بحیثیت مسلمان اور کلمہ گو ہونے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا دفاع کرنا، ان کی محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ آج کے اس دور میں بھی اور پرانے دور میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر تبرہ بازی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن اہل السنہ والجماعہ، صحابہ کرام خود، تابعین، ائمہ محدثین اور مسلمانوں کا گروہ ہمیشہ صحابہ سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ کبھی انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کسی غلطی کے اوپر تبرہ نہیں فرمائی، طعن و تشنیع نہیں کیا، اسے اللہ کے سپرد کیا، اور جو ان کے مناقب بزبان نبوت ہے، جو ان کے فضائل اللہ نے بزبان نبوت بیان فرمائے ہیں، ان کو تسلیم کر کے ان کو احترام کیا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ ان کی فضیلتیں بیان فرمائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے جب نطق فرماتے ہیں تو وحی کی روشنی میں فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى، وہ ان کی پاک بازی بیان کرے، وہ ان کی عظمت بیان کرے، وہ ان کی فضیلت بیان کرے، وہ ان کی عفت و عصمت بیان کرے۔ اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہی میں سے ہیں جن کی عزت، عصمت، عفت، فضیلت، منقبت خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور سابقون الاولون میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارتیں خود رحمان نے دی۔ تو کوئی اور فضیلت نہ ہو، کوئی اور مقام نہ ہو، کوئی اور مرتبہ نہ ہو، کسی شخص کا صرف صحابی رسول ہونا اتنا عظیم مرتبہ ہے، کائنات کے سارے لوگوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، صحابی اکرام کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ عثمان، انہیں تو دنیا میں جیتے جاگتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو جنتی ہے۔ جامع ترمذی کی اور دیگر کئی کتب حدیث کی حدیث ہے 3747 نمبر حدیث، جس میں عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہے۔ وہ 10 لوگ
جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے دنیا کے اندر، ان کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں۔ ویسے جنت کی بشارت ان 10 کے علاوہ کو بھی ہے کئی احادیث کے اندر، یہ 10 مبشرہ کے نام سے معروف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3747 نمبر روایت ہے جامع ترمذی میں، باقی جہاں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وہاں پر فرمایا وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، عثمان بھی جنت میں جائیں گے، علی بھی جنت میں۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عثمان جنتی ہے، اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ آج دنیا میں اللہ نے بھیجا، ہمارا مقصد کیا ہے؟ نیکی کریں، عقیدہ توحید کو اپنائیں، اعمال صالحہ کریں، گناہوں سے بچیں، رب کی نافرمانی سے بچیں۔ ملے گا کیا؟ اللہ کی جنت، یہی ہے نا۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اپنی گرفت سے، عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ عثمان تو وہ ہے جنہیں دنیا کے اندر ہی بشارت دے دی، کوئی عذاب، کوئی عتاب، کوئی حساب نہیں ہے، آپ جنتی ہو۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور صرف ایک بار کی بات نہیں ہے، کئی مواقع ایسے آئے جہاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز، یہ تمغہ عطا فرمایا کہ آپ جنتی ہو۔ جامع صحیح البخاری کی حدیث ہے، 3693 نمبر حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر تشریف فرمائے۔ یہ صحیح بخاری کی مستند ترین حدیث، اور بولنے والی وہ ہستی کہ فرمایا، زبان کو پکڑ کر ابو داؤد کی 3646 نمبر حدیث ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سوائے حق کے دوسری بات نکلتی، جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا۔ آپ باغ کے اندر تشریف فرمائے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر آنے کی اجازت طلب کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ جاؤ، دیکھو دروازے پہ جو بھی ہو دروازہ کھول دو، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، اور اس کو بشارت دے دو کہ وہ جنتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے بتلا دیا گیا ہوگا نا فلاں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا ہوگا یہ جنتی آ رہا ہے۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں، میں گیا، دروازہ کھولا، دیکھا ابو بکر ہے، میں نے آپ کو بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں۔ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ اللہ، کمال ہو گیا، ترتیب کیسی ہے اندر آنے کی۔ فرمایا عمر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کہا جاؤ دیکھو کون ہے، جو بھی ہو کہنا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور کہہ دو کہ یہ جنتی ہے۔ دروازہ کھولا، ان کو بشارت دی، دیکھا عمر تھے۔ خلافت کی بھی وہی ترتیب آ رہی، ابو بکر پھر عمر۔ کہتے تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر اجازت طلب کی گئی اندر آنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، یہاں پر الفاظ اضافی تھے، کہا جاؤ جو بھی ہو دروازہ کھول دو، جنت کی بشارت دے دو اس مصیبت کے اوپر جو ان کو آئے گی۔ ان کو ایک مصیبت آئے گی، ایک آزمائش ان کے اوپر آئے گی، اس مصیبت اور اس آزمائش کے اوپر انہیں جنت کی بشارت ہے۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو کون تھا؟ عثمان ذو النورین، دوہرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ پانچویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب لگتا ہے عبد مناف پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے عبد مناف پر جا کر سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری موجود ہے، اور داماد بھی ہیں، 2 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں، جس کی وجہ سے ذو النورین کہا گیا۔ تو جنت کی بشارت یہاں بھی ملی، اور ساتھ میں آزمائش کی بھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی، اور کیا فرمایا؟ واللہ المستعان، اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے گی تو مددگار کون ہوگا؟ اللہ۔ تو اس حدیث پاک میں بھی جنت کی بشارت دے دی۔ اب اگر تاریخ کہتی ہے حضرت عثمان نے یہ کر دیا اپنی خلافت کے زمانے میں، بلوائی ٹھیک تھے، باغی ٹھیک تھے، خلافت میں یہ ہو گیا ہوگا، ہم کیا جانے تاریخ کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے جنتی ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 2401 نمبر روایت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کپڑا ہے، ازار ہے، وہ آپ کے گھٹنوں تک کھلا ہوا تھا، مطلب گھٹنے آپ کے واضح تھے، پنڈلیاں ننگی تھی آپ کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ بڑا ہی عظیم منظر تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، کبھی ابو بکر آ رہے، پھر عمر آ رہے، پھر عثمان آ رہے، پھر علی آ رہے ہیں، محفل ہی محفل۔ ابو بکر صدیق تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں برقرار رہے۔ انہوں نے آ کر آپ کے ساتھ کوئی کلام کی، بات چیت کی، تھوڑی دیر گزری عمر فاروق آ گئے۔ بڑی عجیب ترتیب ہوا کرتی تھی آنے کی بھی، کوئی ترتیب اللہ نے خلافت کی دے گا۔ عمر آ گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں برقرار رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کچھ بات چیت کی، گفتگو کی، اتنے میں عثمان آ گئے۔ تھا عثمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ کے، اللہ اکبر، اٹھ کے بیٹھ کے اپنے کپڑے کو صحیح کر لیا، اپنی پنڈلیوں کے اوپر جو کپڑا اٹھا ہوا تھا اس کو درست کرنے لگے، سمیٹنے لگے اپنے آپ کو، اور لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب یہ حضرت عثمان داخل ہوئے، بات چیت ہوئی، محفل برخاست ہوئی، ام المؤمنین پوچھنے لگی، اللہ کے حبیب میرے بابا آئے تھے ابو بکر، آپ اپنی حالت میں برقرار رہے، پھر عمر فاروق آئے تھے، آپ اپنی حالت میں برقرار رہے، نہ آپ نے کوئی حرکت کی، نہ اپنے آپ کو سمیٹا، نہ کوئی پرواہ کی، لم یبالی، نہ کوئی پرواہ کی۔ لیکن میں نے دیکھا جب عثمان آئے، پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک حرکت اور نقل کو نوٹ کر رہے ہیں، امت تک پہنچا رہے ہیں۔ کہا عثمان آئے، پیارے حبیب آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور اٹھ کر بھی بیٹھ گئے، پہلے والی حالت نہیں، آپ نے بڑی پرواہ کی ہے، آپ نے حرکت کی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا عائشہ الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ حضرت عثمان۔ اور جس سے فرشتے آسمان کے حیا کرے، کسی کالے دل والے کو حیا نہ آئے، ان کے اوپر بہتان باندھتے ہوئے، افترا باندھتے ہوئے، اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اور صرف آسمان کے فرشتے ہی نہیں، ساری کائنات کے سردار سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ حیا کرتے تھے۔ کیا فرما؟ الا استحی، اس سے حیا نہ کرو جس سے آسمان کے فرشتے حیا کریں۔ اللہ کے حبیب جن کا حیا کرے، اور وہ شخص ان پہ اوپر تبرہ کرے کہ غیرت نام تھا جس کا تیمور کے گھر سے گئی۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، جنتی ہے۔ اسلام کے لیے قربانیاں کیا ہیں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3701 ہے۔ عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں، جیش العسرہ کے موقع پر، تنگی والے لشکر کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اپنی آستینوں میں 1000 دینار تھا، لا کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں ڈال دی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان جھولی میں پڑے دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہیں، الٹا رہے ہیں، اور ساتھ فرما کر رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مفہوم کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ عثمان تو نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے، اسلام کو اتنا سپورٹ کیا ہے کہ تو آج کے بعد کچھ بھی نہ کر، تیری اکیلی نیکی ہی کافی ہے۔ لیکن وہ تو پارسا تھے، ان کی نیکیوں کا کہنا ہی کیا، وہ تو مزید اضافے والے لوگ تھے۔ کہا ما ضر عثمان، 2 مرتبہ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کنویں کا پانی بھی خرید کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے، سخاوت میں اپنا مقام خود رکھتے ہیں، اسلام کے لیے اپنی جان دی، اپنا مال دیا، اپنا وقت دیا، سب کچھ قربان کیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں صرف جنت کی بشارت ہی نہیں دی گئی، اور جسے جنت کی بشارت دی جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی نیک ہے، مرنے تک نیک ہی رہے گا، حق پر قائم ہی رہے گا، کیونکہ جو شخص مرتے وقت جو حالت ہوتی ہے وہی اسی حالت کا اعتبار ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جب جنت کی بشارت مل گئی تو ساتھ میں یہ بھی مل گیا پوری زندگی کی گارنٹی ہے، آسمان ہدایت پر رہیں گے، کیونکہ یہ تو جنتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں شہادت کی بشارت بھی دے دی،
صحیح بخاری کی معروف مشہور حدیث ہے 3686 نمبر 3686. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے, حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو پہاڑ میں حرکت آ گئی, ہلنے لگا. آپ نے وہاں پر پاؤں مبارک مارا اور ساتھ میں فرمایا اثبت احد, احد ٹھہر جا, تھم جا, فإن علیک نبی, آج تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے. آج تیرے اوپر کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے, اللہ کے نبی ہے. اثبت احد فإن علیک نبی, کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی آج تیرے اوپر ہے, ٹھہر جا, تھم جا, رک جا. دیگر ہستیاں بھی بڑی محبوب, بڑی عظیم ہیں. وصدیقا, دوسرا تیرے اوپر آج ایک صدیق ہے. وشہیدان, اور 2 شہید ہے تیرے اوپر. ابھی عمر فوت ہو چکے تھے, ساتھ کھڑے ہیں, زندہ ہے. ابھی عثمان کی خلافت نہیں آئی, زندہ ہے. بلوائیوں کا فساد نہیں ہوا, ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی محاصرہ نہیں ہوا, ابھی زندہ ہے. اللہ کے حبیب کی زندگی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ بشارتیں دے رہے ہیں. اور تیرے اوپر نبی ہے, صدیق ہے, 2 شہید ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ کو شہادت کا رتبہ اللہ عطا فرمائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, مصلی امامت پہ کھڑے ہیں, جام شہادت نوش کیا. حضرت عثمان اپنے گھر میں محصور ہیں, جام شہادت نوش کی. یہ شہادت اگر حق پر نہ ہو, اگر خلافت حق کی نہ ہو اور خود حکومت حق کی نہ ہو اور اس میں پھر بہت زیادہ فساد اور بگاڑ معاذ اللہ استغفر اللہ آیا ہو, تو اس پر جب جان جائے تو وہ شہادت ہوا کرتی ہے. وہ تو شہادت نہیں ہوئی. یہ تو شہادت کی بشارتیں کس پر دی جا رہی ہے؟ اسی خلافت کے اوپر جب جان گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کی خلافت بالکل برحق خلافت تھی. بلکہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ تو فرمایا کرتے تھے, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے, ان کا یہ فرمان 3867 نمبر روایت ہے. وہ فرمایا کرتے تھے لو ان احدن, یہ احد پہاڑ پر چڑھے نا, اللہ کے رسول نے کہا تیرے اوپر شہید ہے. سعید بن زید کہتے ہیں اگر احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے لکان محقوقا ان ينقض, تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے جو تم لوگوں نے عثمان کے ساتھ کیا. جو کام, جو مظلومانہ شہادت عثمان کی ہوئی ہے, اس صدمے سے تو پہاڑ کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. خلافت اتنی برحق تھی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی حدیث ہے 3705 نمبر روایت, 3705. یہ روایت مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں, فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عثمان لعل اللہ ان یقمصک قمیصا, عثمان اللہ تجھے ایک قمیص بنائے گا, خلافت کا لباس بنائے گا, اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا. یہ اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق ابھی خلیفہ نہیں بنے, عمر نہیں بنے, ابھی اللہ کے رسول کی زندگی کی بات ہو رہی ہے, حیات مبارکہ کی بات ہے. کہا ہے عثمان, پہلے یہ کہا کر دیا لعل اللہ یقمصک قمیصا, اللہ تجھے ایک قمیص بنائے گا, خلافت دے گا, لیکن لوگ ارادہ کریں گے تیری اس قمیص کو اتارنے کا. لوگوں نے ارادہ کیا خلافت چھیننے کا, بلوائیوں نے, فسادیوں نے, باغیوں نے, اوباشوں, بدماشوں نے کہا وہ تیری خلافت کو چھیننے کا ارادہ کریں گے. فلا تخلعه لهم, اپنی خلافت کو کبھی نہ چھوڑنا, ان کے لیے اس قمیص کو کبھی بھی. اگر عثمان دستبردار ہو جاتے, کہتے جاؤ خلافت تمہارے ہاتھ میں آزاد ہوں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی پاسداری ہو سکتی ہے؟ اس پر قائم رہنا اور جان دے دینا, یہ کس کی پاسداری ہو رہی ہے؟ فرمان نبوی کی پاسداری ہو رہی ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عظیم لیڈر تھے. امام ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر روایت کیا, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا عثمان امیر المومنین, آپ کے پاس محافظ بھی ہیں, آپ کا دفاع کرنا جانتے ہیں, یہ جتنے لوگ ہیں نا اس سے کم بھی ہوں تو ہم ان بلوائیوں کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں, ان کو مار سکتے ہیں. ہم محصور ہیں, آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آپ کے قتل کے ارادے چل رہے ہیں, آپ حکم دیجئے میں ان کے ساتھ قتال کرتا ہوں, آپ حکم دیجئے میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں,
قتال کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون بہایا جائے. اپنی جان دے دی. کہا میں اسلامی سلطنت کے اندر خون خرابہ چاہتا، اور ایک الفاظ یہ بھی ہے، میں یہ نہیں چاہتا اکیلے میری وجہ سے صرف ایک عثمان کے خون کے لیے لوگوں کا خون بہے. یہ عظیم لیڈر تھے، یہ عظمت تھی ان کی. وگرنہ اگر لڑائی کرنا چاہتے صحابہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ سمیت، حسنین کریمین سمیت ان کے دفاع کرنے کے لیے تیار تھے، ان کی طرف سے لڑنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنی خاطر لڑائی کی اجازت ہی نہ دی کہ خون خرابہ فتنہ فساد نہ ہو جائے. اور انہیں یہ بشارت مل چکی تھی کہ یہ مصیبت میرے اوپر آئے گی. اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، میں اسی کے اوپر صابر بھی ہوں شاکر بھی ہوں. میں صبر کروں گا کہ یہ میرے اوپر امتحان آیا ہے، اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا. اسی مصیبت پر تو ان کو جنت کی بشارتیں ملی تھی، اسی صبر کے اوپر تو ان کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھی. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے. اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا عثمان اللہ آپ کو قمیص پہنائے گا، آپ نے اتارنی نہیں. اور ابن ماجہ کی حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، منافق آپ کی قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں. تو معلوم ہوا جنہوں نے خلافت چھیننے کی کوشش کی ان میں کوئی صحابی شامل ہے، وہ منافقین لوگ تھے. وہ بات ہی میں آگے جا کے کروں گا. بہرحال امام مرہ بن کعب، حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، صحابی رسول ہیں. یہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3704 ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فتنوں کا ذکر کیا، فقربہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت ہی قریب آنے والے ہیں، یہ فتنے، یہ آزمائشیں بہت ہی قریب ترین ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک آدمی، یہ مرہ بن کعب کہتے ہیں، ایک آدمی چہرہ لپیٹے ہوئے، منہ لپیٹے ہوئے گزرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، جب یہ فتنے اور آزمائشیں آئیں گے وہ جو شخص جا رہا ہے یہ ہدایت پر ہوگا، حق پر ہوگا. مرہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کے پکڑا ان کو، جب کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عثمان تھے. اللہ کے رسول نے زندگی میں بشارت دی فتنے آئیں گے، یہ حق پہ ہوگا، یہ جو شخص جا رہا ہے یہ حق پہ ہوگا. چہرہ لپیٹا ہوا، دیکھا مرہ بن کعب نے یہ عثمان ہے. کہتے ہیں میں نے ان کا رخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا، ان کے چہرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ کے میں نے کہا اللہ کے رسول یہ حق پہ ہوگا؟ کہا ہاں یہ حق پہ ہوگا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی کے اندر پیشین گوئی فرما دی کہ حضرت عثمان فتنوں اور آزمائشوں میں کہاں ہوں گے، حق پہ کہ باطل پہ؟ حق پہ. ان کو آج جو باطل کہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا دے گا. وہ حق پر تھے. اللہ کے رسول نے زندگی میں پیشین گوئی دی، اور جب صحابہ کو بتلا دیا کہ یہ حق پر ہے تو صحابی قتل عثمان میں شریک ہو سکتے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. امام نووی نے شرح کے اندر فرمایا ہے لم یشارک فی قتلہ احد من الصحابہ، صحابہ میں سے ایک بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک نہیں ہوا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ کے اندر فرمایا کہ کبار صحابہ اور عظیم صحابہ وہ یہ کام نہیں کرنے والے تھے، بلکہ یہ چند اوباش لوگوں اور باغی اور فسادی مفسدین لوگوں نے یہ کام کیا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر فرمایا، امام المفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ، کہ اللہ کا شکر ہے وللہ الحمد کہ اس میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا. اور جہاں تک تعلق ہے، کچھ لوگوں نے اس موضوع کے اوپر جب کتابیں لکھی اور رتب و یابس ہر سکہ سنہ جو ہے اس میں رگڑا لگا دیا، تبری کی تفسیر سے کچھ روایتیں نقل کر کے، تاریخ تبری سے کچھ روایتیں نقل کر کے، اور دیگر کچھ روایتیں تاریخ کی بیان کی. جتنی بھی روایات اس موضوع کے اوپر ہیں کہ فلاں صحابی نے حضرت عثمان کو خطبہ دیتے ہوئے گھٹنے کے اوپر ڈنڈا مارا اور زخمی کر دیا اور یہ کیا وہ کیا، جہجہ کا نام ہے، جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت عثمان کو گھٹنا مارا، منبر سے اٹھا کے باہر پھینکا، مختلف اس طرح کی روایتیں. سب کو روایت کرنے والا ایک واقدی ہے جو متروک بھی ہے، کذاب بھی ہے. واقدی رافضی بھی ہے، متروک ہے، صحابہ محدثین اس کی روایتیں لیتے ہی نہیں، ترک کرتے ہیں. اور کذاب بھی ہے، جو بھی روایت بیان کرتا ہے من گڑت ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے. اب لوگوں نے نہ دیکھا کہ یہ واقدی بیان کر رہا ہے،
واقدی جیسے کذاب راویوں کے اوپر اعتماد کر کے عثمان بن عفان جیسے پاک باز کے اوپر تہمت لگا دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پاک باز. رسول اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا، قرآن کی آیات کا، صحابہ کی گواہیوں کا، شہادتوں کا کوئی انہوں نے لحاظ اور پاس نہیں کیا، اور واقدی جیسے کذاب کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد اور بھروسہ کر لیا اور کتابیں لکھ ماری حضرت عثمان پر بہتان باندھتے ہوئے. جتنی بھی اس طرح کی روایات ہے جس میں آتا ہے جاجا غفاری فلاں فلاں، اب دیکھ لیں ایک کی بھی روایت صحیح ہے. پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک روایت تاریخ کی ہو یا کسی کتب احادیث میں سے کسی حدیث کی کتاب میں آئی ہو یا سیرت کی کتاب میں آئی ہو، کوئی بائی کا لال سامنے لے کے آئے، سند صحیح ہونا اس کے ذمہ ہے، ماننے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے، لیکن سند کا صحیح ہونا اس کے ذمہ. کذاب راویوں کی روایتیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ مدینہ امام ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1296 میں علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگر میری بات بنو امیہ مان لے، میں بنو ہاشم کی طرف سے 50 قسمیں کھانے کے لیے تیار ہوں کہ ہم حضرت عثمان کے قتل میں نہ شامل ہیں نہ مائل ہیں، دستبردار ہے، ہم اس میں کسی قسم کی شرکت نہیں، 50 قسمیں قسامہ جو ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں. بعض روایات کے اندر آتا ہے محمد بن ابی بکر نے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، مارنے کی کوشش کی لیکن قتل نہیں کیا، پھر چھوڑ دیا جب حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں انہوں نے بات. یہ بھی ایسی ایک روایت بھی ثابت نہیں. بعض روایتوں میں انقطاع ہے، سندوں کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری ہے. بعض سند صحیح یا حسن ایک روایت بھی نہیں ہے جو حضرت محمد بن ابی بکر کے بارے میں بھی یہ گواہی دیتی ہو کہ وہ بھی قتل عثمان میں شامل تھے یا انہوں نے داڑھی پکڑی. ان کی داڑھی پکڑنا حضرت عثمان کی صحیح اسناد کے ساتھ بالکل بھی ثابت نہیں، بے ثبوت اور کمزور اور ضعیف روایات ہیں. اور ان روایات کو لکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان اور صحابہ کو اس میں شامل کرنا یہ بہت بڑی یا لا علمی ہے یا بددیانتی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو خلیفہ راشد ہیں، اور اس بات کے اوپر پوری کی پوری امت کا اجماع اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین جو 4 ہیں ان میں سے تیسرا نمبر کس کا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان. تو خلیفہ راشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کام کرے وہ سنت بن جایا کرتا ہے. علیکم بسنتی، میری سنت تمہارے اوپر لازمی ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلیفوں کی سنت بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ ان کا طریقہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. تم نے خلفاء راشدین کے اوپر کہ انہوں نے کیسے خلافت کی، کیسے حکومت کو سنبھالا، کس طرح جو ہے وہ اسلام کی آبیاری کی، تم ان کے نقش قدم پر چلو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو خلفاء راشدین میں تیسرے نمبر کے خلیفہ راشد کون ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان. امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ یحییٰ بن معین میں فرماتے ہیں، لوگوں جو شخص صحابہ کو برا بلا کہتا ہو، یہ ائمہ محدثین کا یہ موقف تھا، منہج سلف یہ تھا، کہا جو آدمی صحابہ کو سب و شتم کرے، حضرت طلحہ کو کرے، حضرت عثمان کو کرے، ان کے اس قول میں ان 2 کا نام بھی ہے، طلحہ یا عثمان کے اوپر سب و شتم کرے اور دیگر صحابہ کے اوپر سب و شتم کرے، لم یکتب عنہ، اس سے کوئی حدیث نہ لکھی جائے. یہ یحییٰ بن معین اسماء الرجال کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے ناقد ہیں، راویوں کے حالات کے اوپر جرح اور تعدیل کے بڑے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں اس کی کوئی حدیث اور کوئی روایت نہ لکھی جائے، اس کی روایت کو ترک کرنے کا ایک ہی وجہ، حافظہ کمزور ہے، تدلیس کرتا ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، ساری وجوہات نہ بھی ہو، صرف ایک وجہ ہو کہ یہ صحابہ کو گالی گلوچ کرتا ہے، اس کی روایت پھر بھی قابل قبول نہیں، اس کی روایت کو ترک کیا جائے گا. اور حقیقت میں ایسے ہوا. یہ جو واقدی ہے یا دیگر جتنے بھی کذاب لوگ صحابہ کے خلاف روایات بڑھتے تھے، آپ دیکھ لیں عقیدتاً وہ سارے رافضی ہیں. وہ اپنے مسلک کی آبیاری کے لیے تقیہ کرتے ہوئے صحابہ کے خلاف ایسی روایات، قرآن مجید کے بارے میں بڑی عجیب عجیب روایات اور دیگر کئی روایات انہوں نے روایت کر دی.
تو کہا جو بھی صحابہ کو برا بلا کہے گا لم یکتب عنہ، اس کے اوپر اس کی کوئی روایت نہ لکھی جائے، اور ساتھ فرمایا اس کے اوپر اللہ اور فرشتوں کی لعنت اور سارے کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے۔ اور یہ جو لعنت والی بات کی اپنی طرف سے کہیں بھی نہیں۔ امام احمد کی فضائل صحابہ میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کوئی ایک آدمی اگر صحابہ میں سے کسی ایک کی من سب اصحابی، جو میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، من سب اصحابی، برا بلا کہتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر ساری کائنات کے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس بات کے اوپر دھیان دے کہ حضرت عثمان ہوں یا دیگر صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ کے مناقب کس نے بیان کیے، فضیلت کس نے بیان کی، والسابقون الاولون، یہ فضیلت کس نے بیان کی، اور حضرت عثمان ان میں شامل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا عثمان جنتی، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو جو بھی ہو کہو جنتی۔ وہ کون تھا؟ آسمان کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں وہ کون تھا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے حیا کرتے ہیں وہ کون تھے؟ اور فرمایا جو بھی نیکی، کوئی عمل بھی نہ کر، کوئی نیکی بھی نہ کر، تجھے کوئی نقصان نہیں، تیری یہ نیکی اتنی کافی ہو چکی ہے جنتی ہونے کے لیے۔ وہ کون تھا؟ مسجد نبوی کی توسیع کرنے والا، مسلمانوں کو میٹھا پانی پلانے والا، جیش العشرہ میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والا، وہ کون تھا؟ اس وقت بھی لوگوں نے حضرت عثمان پر اعتراض کیے، صحابہ نے دفاع کیا، کسی نے کہا حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے، صحابہ نے فوراً گواہی دی، اللہ کے رسول نے کہا تھا عثمان تو میرے، اللہ کے رسول کی بیٹی بیمار تھی، کہا ان کی تیمارداری کرنا، تو بدر میں ہمارے ساتھ شریک بھی ہے، جو مال غنیمت ملے گا لڑنے والوں کا جتنا حصہ تیرا حصہ بھی اتنا ہی ہوگا، کیوں تو ہمارے ساتھ شامل ہے، تجھے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کی تیمارداری کر رہے، بیمار تھی۔ احد میں اللہ نے اعلان فرما دیا، جو لوگ احد میں پیچھے ہٹے تھے ان کفار کی چال کی وجہ سے عفا اللہ عنکم، اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، معاف کر دیا، پہلے اعلان پہلے ہی میں بیان کر دیا، معافی ہے، اس پر کوئی بات کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ کہا بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوئے، کہا بیعت رضوان میں تو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کا اثر و رسوخ تھا، انہی کو تو آگے بیچا تھا، بیعت رضوان ہوئی ان کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ کے کہا ھذا ید عثمان، کائنات کے امام اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے، اس سے بڑی کوئی بیعت رضوان ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان پہ جتنے بھی اعتراض ہوئے صحابہ کے دور میں ہوئے، عبداللہ بن عمر نے فوراً دفاع کیا، جواب دیا، اور اس کے بعد ائمہ محدثین یہی کام کرتے رہے، صحابہ کے اوپر جتنے لوگوں نے بہتان باندھے، الزامات تراشے، ان کا جواب دیا، مسکت جواب دیا، عقیدے کے اوپر کتابیں لکھ کر اس میں صحابہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کر کے یہ ذہن دیا، جو لوگ صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں وہ عقیدے میں بھی درست ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں صحابہ کرام کا، اہل بیت عظام کا، اور انبیاء کرام کا، اور دیگر جتنی بھی عظیم ہستیاں اولیاء کرام سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کے اندر کسی بھی بڑی ہستی کے لیے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی نفرت نہ رکھے، ہمارے سینوں کو پاک کرے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے کتاب اور سنت کے اوپر، حق کے اوپر قائم رکھے، جب بھی موت آئے اللہ اسلام کے اوپر خاتمہ بالایمان ہو۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔